السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپ پر صلاۃ و سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ سورۃ الاحزاب کی اس آیت سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند درجات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا درجہ کتنا بلند ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کی مجلس میں، فرشتوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کہاں بیان کرتے ہیں؟ فرشتوں کے سامنے، کہ وہ آپ کے کتنے پسندیدہ بندے ہیں، ان کا مقام کتنا بڑا ہے، ان کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ اور پھر یہ بات بتا کر اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہی، اور آپ سوچئے کہ جس کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے پھر ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرشتے آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور ملائے اعلیٰ میں جو بلند فرشتوں کی مجلس ہے اس میں آپ کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے ہم سے کہا گیا ہے اے ایمان والو، یعنی جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اور یہ ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے دین کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی پریشانیاں دیکھی، ہر چیز آپ نے قربان کر دی، اپنا گھر بار، اپنے اہل و عیال، سب کچھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور پھر ویسے بھی عبادت میں آپ کتنی تکلیف اٹھاتے تھے اور امت کے لیے دعائیں کتنی کرتے تھے۔ تو امت کو بھی چاہیے کہ ان کا شکریہ ادا کریں۔ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کی نہ تو کوئی خدمت کر سکتے ہیں، نہ آپ کو کچھ تحفہ دے سکتے ہیں، یعنی فزیکلی تو کوئی چیز ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور وہ دعا جو درود شریف کی شکل میں ہمیں سکھا دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، ہر جگہ سے پہنچ جاتا ہے۔ اب جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجے گا اور سلام بھیجے گا، اور خاص طور پر آپ کے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا، تو قیامت کے دن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی، اس کے لیے شفاعت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے یا میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی، یعنی پکی ہو جائے گی کہ میں اس کے حق میں سفارش کروں۔ سفارش کس کو ضرورت ہوتی ہے؟ جس کے اپنے پاس پورا نہ ہو کامیابی کے لیے۔ یعنی اگر کوئی شخص خود لیک کرتا ہے کسی چیز میں تو پھر دوسرا اس کی سفارش کر دیتا ہے، آپ اس کو یہ جاب دے دیں، آپ اس کو یہ جگہ دے دیں، آپ اس کے لیے یہ کر دیں، تو وہ اس کے لیے آسانی ہو جاتی۔ تو اسی طرح جو شخص جنت میں جانے کے لیے اس کو ایک نیکی کم ہے یا تھوڑی سی ضرورت ہے، تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش کریں گے کہ اس کو جنت دے دی جائے کیونکہ اس نے مجھ پر درود بھیجا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے برے اعمال کی وجہ سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا اور قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو گئی اور اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حق دیں گے شفاعت کا، حق کے شفاعت، اور پھر آپ کی سفارش سے اس کو آگ سے بھی نکال لیا جائے گا۔ تو اس لیے
ہمیں اپنی زندگی میں درود کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، کوئی دن ہمارا خالی نہ جائے. ویسے تو الحمدللہ جب ہم اذان سنتے ہیں تو اس کے بعد درود جو ہے وہ پڑھتے ہیں، وہ موقع ہوتا ہے درود پڑھنے کا. پھر اسی طرح نماز ہماری مکمل ہی نہیں ہوتی، نماز پوری ہی نہیں ہوتی، نماز ادا ہی نہیں ہوتی اگر ہم اس میں درود شریف نہ پڑھیں. مثلاً اگر کسی کا اتحیات پڑھتے ہوئے اتحیات پر وضو ٹوٹ گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا تو اس کو نماز لوٹانی ہوگی، کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوئی. تو اس لیے چاہے آپ اس وقت پورا درود نہ بھی پڑھ سکیں، اللہم صلی علی نبینا محمد کہہ دیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یعنی کوئی بھی آپ اس میں سے پڑھ لیتے ہیں اور سلام جلدی سے پھیر دیتے ہیں. کیا اس وقت آپ مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے کہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو آپ کی نماز پوری ہو جائے گی اگر آپ نے درود شریف پر اینڈ کر دیا. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ضروری ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو شخص صبح کے وقت فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کی شفاعت ہے. اور کتنی رحمتیں، ایک دفعہ پڑھنے پر 10 رحمتیں، تو 10 دفعہ پڑھنے پر کتنی ہوں گی؟ 100 رحمتیں ہو جائیں گی. یعنی صبح ہی صبح اپنا دن شروع کرنے سے پہلے آپ 100 رحمتیں سمیٹ لیتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک درود نہ پڑھا جائے دعا روک لی جاتی. یعنی کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمیں پہلے درود شریف پڑھنا ہی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے تو درود شریف اس دعا کو اوپر لے جانے کا سبب بنتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص، سٹنجی ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. درود پڑھنا جو ہے یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے، اور جو درود نہیں پڑھتا وہ جنت میں جانے کا راستہ کھو دیتا ہے. حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ امام حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا یعنی میرا نام لیا گیا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، اس نے پڑھا ہی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا. ہونا تو یہ چاہیے نا، جب بھی آپ کا نام لیا جائے تو دل ہی دل میں یا ہلکی سی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا جائے. اور جو نہیں پڑھتا، اس نے دھیان سے نہ سنا اور نہ پڑھا، وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا. یعنی جو راستہ جنت کی طرف لے جانے والا تھا اس نے وہ چھوڑ دیا، وہ کہیں اور ہی چل پڑا. یعنی اس سے بھی اس کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے. پھر اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے. 3 سیڑھیاں تھی، ہر دفعہ آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین کہا، تیسری پہ قدم رکھا تو آمین کہا. صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں کوئی دعا تو سنائی نہیں دی گئی، آپ نے کس پہ آمین کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے آ کر مجھ سے کہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. تو میں نے کہا آمین. دعا جبریل مانگ رہے ہیں، آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. پھر فرمایا، جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا، اس کو بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کرے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا یا ویسے والدین اس کے پاس آئے اور اس نے ان کی خدمت نہ کی، ان کا خیال نہیں رکھا اور ان کو خوش نہیں کیا، تو پھر کیا ہے؟ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا حق ہوتا ہے. بھلے انہوں نے زندگی میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کیونکہ کچھ بچوں کو اپنے ماں باپ سے بہت شکایت ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت تو ان کو خواہ کی شکایتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم زیادہ علامہ فلسفی بن گئے ہیں 4 جماعتیں پڑھ کے، اور ماں باپ تو بس یہ تو دیسی ہیں، پیچھے سے آئے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہاں کیا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ماں باپ کچھ بھی ہو، چاہے چٹے ان پڑھی کیوں نہ ہو، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی رسپیکٹ کریں، ہم ان کی کیئر کریں، ہم ان کا خیال کریں، چاہے وہ غلطیاں کر رہے ہوں پھر بھی
حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ مشرکہ تھی، مشرک تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی. حضرت اسما ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھی، کیونکہ جتنے بھی مسلم تھے انہوں نے مکہ چھوڑا، مدینہ آ گئے. اب ظاہر ہے بیٹی مدینہ میں ہے اور ماں مکہ میں ہے. اب ماں کو کچھ ضرورت پیش آتی ہے تو وہ مکہ آتی ہے ٹریول کر کے. اس زمانے کا ٹریول 8 دن سے پہلے پہنچتے نہیں تھے لوگ. اور وہ آ کے اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹی مجھے کچھ ضرورت ہے، کچھ مال کی ضرورت ہے، میری کچھ ضروریات ہیں تو تم پوری کرو. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ابو بکر کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ابو بکر ایک مالدار انسان ہے اور بیٹی کے پاس بھی ہوگا تو بیٹی مجھے کچھ دے گی. اب ان کو پریشانی ہوئی کہ میری ماں تو مسلم ہی نہیں ہے، تو میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں یا نہ، میں ان کو کچھ دوں یا نہ. شاید مجھے اپنا مال صرف مسلم ماں کو ہی دینا چاہیے تو ان کو نہیں دے سکتی. تو انہوں نے کہا اچھا میں ذرا ابھی آتی ہوں. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ مکہ سے آئی ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ مجھ سے مدد چاہتی ہیں، کیا میں ان کی مدد کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا صلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی ماں جو کچھ کہتی ہے، جو مانگ رہی ہے وہ دو اس کو. یعنی اگر ماں آپ کے خیال میں بہت گناہ گار ہے، اللہ نہ کرے کسی کی بھی ماں ہو، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑے گلے شکوے ہوتے ہیں، ہماری ماں کا کیریکٹر ٹھیک نہیں، ہماری ماں یہ ایسی اور ویسی. روح کانپ اٹھتی ہے بعض اوقات لوگوں کی شکایتیں سن سن کے جو ان کو اپنی ماں سے ہوتی ہیں یا باپ سے ہوتی ہیں. بعض اوقات ماں اور باپ میں نہیں بنتی، آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، کچھ بچے ماں کے بن جاتے ہیں، کچھ باپ کی طرف ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کو ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے. یاد رکھیے ماں اور باپ کی لڑائی میں کبھی آپ کسی ایک کا فریق نہ بنے، کسی ایک کی پارٹی نہ بنے. آپ دونوں کو رسپیکٹ دیں. ٹھیک ہے ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے، لیکن اگر ماں کہتی ہے کہ باپ سے ملو ہی نہیں تو یہ اس کی بات غلط ہے. ٹھیک ہے جب تک آپ ماں کے پاس ہیں آپ کو سننی ہوگی بات، لیکن جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، الگ ہو جائیں، شادی ہو جائے، اپنے گھر والے ہو جائیں تو باپ کو ضرور یاد کریں، باپ کے پاس جائے. یہ ضروری نہیں کہ آپ ماں کو آ کے بتائیں ہم ہو کر آئے، ہم نے باپ کو یہ دیا، یہ باپ کے ساتھ ایسا کیا، کیونکہ اس سے اس کا دل خفا ہوگا. لیکن آپ کے اوپر اپنا جو فرض بنتا ہے باپ کی بھی دیکھ بھال کرنے کا، اس کو آپ پورا کریں. چاہے باپ نے آپ کو ڈس اون کر دیا، نکال دیا گھر سے، جو بھی کیا اس کا وہ ذمہ دار خود ہے، وہ اللہ کو جواب دے گا. اس کے لیے بھی دعا کرے اللہ اس کو بخش دے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی عزت، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، اور ہم مسلمانوں کی شناخت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں. ہم دوسرے قوموں کی طرح نہیں ہے کہ جو سال میں ایک دن مدرس ڈے پہ ماں باپ کو کوئی گفٹ دے دیں اور باقی سال پلٹ کے پوچھے بھی نہ کہ تم کون ہوتے ہو. ہمارا کلچر، ہمارا دین، ہمارے طور طریقے، ہمارا لائف سٹائل مسلمانوں والا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں گائیڈنس سے نوازا ہے، نور عطا کیا ہے، روشنی عطا کی ہے. ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر دیے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسی سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے. تو ہمیں تو اس نمونے کو اڈاپٹ کرنا ہے، ہمیں تو آپ کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، ہمیں تو آپ کی سنتوں پر چلنا ہے، ہمیں تو آپ کی شفاعت حاصل کرنی ہے، ہمیں تو آپ پر درود بھیجنا ہے، ہمیں تو آپ کی سیرت پڑھنی ہے، ہمیں تو آپ کا ایسا امتی بننا ہے کہ جس پر آپ قیامت کے دن خوش ہو جائیں کہ یہ دیکھیں میرا امتی جس نے میرے بعد میرا کام آگے بڑھایا، لوگوں کو مسلمان کیا. ہمارے پیغمبر نے آ کر کیا کیا تھا دنیا میں؟ سب سے بڑا کام کون سا کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا، اسلام کی طرف بلایا تھا، لوگوں کو جہنم سے بچایا تھا. آپ کا ٹائٹل بشیر اور نذیر تھا کہ آپ خوشخبری دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے. آپ نے لوگوں کو سب سے پہلے جو آپ پر وحی نازل ہوئی، خاندان کو اکٹھا کیا، ان کو اسلام کے بارے میں بتایا. پھر بڑی بگر ایکسٹینڈیڈ فیملی اور باقی مکہ والوں کے لیے صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس پر آپ کا چچا آپ کا بہت مخالف ہو گیا. تو ہمیں تو اس لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی بننا ہے کہ قیامت کے دن ہماری ملاقات ہو تو حوض کوثر پر ہم آپ کے ہاتھ سے پانی پینے والے ہیں.
وہ پانی کہ جو شہد سے میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. آپ سوچیے کہ وہ کتنا لذیذ ہوگا، اور جو ایک دفعہ پیے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو حشر کے میدان میں تو دھوپ بھی ہے اور گرمی بھی ہے اور پشیمانی بھی ہے اور خوف بھی ہے. وہاں پر ٹھنڈا سایہ کہاں ملے گا اور ٹھنڈا پانی کہاں ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن آپ کے قریب کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے اور جس کے اندر عاجزی اور انکساری ہوگی. آپ نے کہا کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ جو لوگ میرے قریب ہوں گے وہ ہوں گے کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور الموتون اکنافہم، جن کے کندھے جھکے ہوں گے. مطلب یہ نہیں کہ ایسے اڑا کے چلے، مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر عاجزی ہوگی. آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو توجہ دیتے ہیں تو ایسے اپنے کندھے ہلکے سے جھکا لیتے ہیں. جب آپ کسی سے پیار لیتے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ اس کے طرف جھک جاتے ہیں، تو آپ کے کندھے آگے کو ہو جاتے ہیں. آپ کسی کی بات سنتے ہیں تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کندھے جھک جاتے ہیں. تو آپ نے کندھے جھکانے والے کی تعریف کی کہ وہ قریب ہوں گے قیامت کے دن میرے، یعنی جن کے اندر انسانوں کی ہمدردی ہوگی، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے، ان کا خیال رکھتے ہوں گے. اور اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے ہی ہوتی ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، جو بھی ہمارے ساتھ رہتے ہوں، سب سے پہلے حسن سلوک کے جو محتاج ہیں وہ وہی ہیں. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کی، تمہاری ماں. وہ پھر سوال لے کر آیا، اس کے بعد کس سے اچھا سلوک کروں؟ فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر سوال کیا کہ سب سے زیادہ اچھے سلوک کا مستحق کون ہے، یعنی سب سے زیادہ میں نیکی کس کے ساتھ کروں، کس کا خیال سب سے زیادہ رکھوں؟ فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر سوال کیا کہ شاید اب مجھے کچھ اور پتا چلے، تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ. تو باپ کی بھی عزت ہے، لیکن باپ کے مقابلے میں ماں کا مقام، عورت کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑھایا، اور اس انسان کو تعلیم دے کر ہم سب کو بھی سکھا دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کیونکہ ماں تکلیف زیادہ اٹھاتی ہے، ماں حمل اٹھاتی ہے، ماں پھر ولادت کی تکلیف اٹھاتی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، تو پھر ہر سٹیپ کے حساب سے اس کا درجہ بھی بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے. تو آپ نے فرمایا آمین. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو خود سے بھی درود پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں بھی درود پڑھنا چاہیے. اور درود پڑھنے کے فائدے آخرت میں تو ہو گئی، شفاعت ملے گی، آپ کا قرب ملے گا، آپ کے ہاتھوں حوض کوثر پہ پانی ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں. اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جس کی زندگی میں مشکلات آ جائیں، جس کی زندگی میں پریشانیاں آ جائیں، وہ درود شریف کی کثرت کر دے. جو لوگ آپ میں سے عمرے پر گئے، جن کو سعادت اللہ نے نصیب کی، وہ لوگ مسجد قباء بھی گئے ہوں گے. مسجد قباء جانے کا ثواب کتنا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے چلے، مسجد قباء جائے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا. تو مسجد قباء کے ایک امام ہیں شیخ صالح المغامسی. صالح المغامسی جو تھے، ان کے دل میں کوئی تکلیف ہو گئی، تو ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا. جب ہارٹ کا آپریشن ہوا، آپریشن تو اچھا ہو گیا، لیکن نیکسٹ ڈے پتا چلا کہ خون واپس دل کے اوپر جم رہا ہے اور بہت خطرناک صورت پیدا ہو گئی ہے اور دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا. اب جب وہ ہوش میں تھے، وہ خوش تھے پہلے کہ میرا آپریشن کامیاب ہو گیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ 10 ڈاکٹر آ گئے اور وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھ آئی کہ یہ کوئی مسئلہ گڑبڑ ہے. بہرحال انہوں نے آ کے خبر سنائی کہ آپ کا آپریشن دوبارہ ہوگا. اب آپ سوچئے کہ ایک شخص ایک دفعہ سرجری سے گزرا ہے اور دوسری دفعہ اب اس کی سرجری ہونے لگی ہے. تو اب کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ شیخ یہ خبر سن کے بے ہوش ہو گئے اور کلمہ پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کہ انہیں یہ لگا کہ اب تو میں دوبارہ بچتا نہیں ہوں، میری تو جان جانے والی ہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آپریشن کرتے تو کر لیجئے. اب ہوا یہ کہ وہاں پر ایک نرس تھی، لبنانی نرس،
اس نے دیکھا کہ شیخ بہت پریشان ہے. وہ شیخ سے بڑی متاثر تھی. وہ پتا چلا کہ مسجد قباء کے امام ہے. تو آپ سوچئے کہ اگر ہمیں بھی پتا چلے تو ہم ضرور زیارت ملاقات کے لیے جائیں کہ اتنی بڑی شخصیت آئی ہے. تو نرس کو جب پتا چلا کہ شیخ کا آپریشن دوبارہ ہو رہا ہے اور اتنی بڑی تکلیف دوبارہ اٹھانے لگے ہیں، تو چونکہ لبنانی بھی عرب ہوتے ہیں تو وہ شیخ سے کہنے لگی یا صالح صلی علی النبی وربی یفرج. شیخ صالح تم درود کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ مشکل آسان کر دے گا. سبحان اللہ. شیخ نے اسی وقت شروع کر دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھنا شروع کر دیا. شیخ اپنا یہ قصہ خود سناتے ہیں صحیح ہونے کے بعد قسم اٹھا کے کہ کوئی چیز اندر تبدیل ہو گئی. یہ درود پڑھ رہے تھے اور کوئی چیز اندر تبدیل ہو گئی. ہر جو میرے آپریشن کے لیے سارا تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی. یعنی کہ اینڈ میں دوبارہ انہوں نے جب ہارٹ کو سکین کیا ہوگا یا جو بھی اللہ جانے کیا، جب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین دیکھی تو حیران ہو گئے کہ یہ تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، سب تبدیل ہو گیا اندر، تب ضرورت نہیں رہی. اور شیخ اس وقت پھر رونا شروع ہو گئے کہ یہ درود شریف کی برکت سے ہوا. تو آپ دیکھیے کہ یہ کسی عام انسان کا قصہ نہیں ہے. شیخ ہیں جو خود لوگوں کو ہر وقت تعلیم دیتے ہیں. ان کے اتنے بے شمار لیکچر ہیں. میں ہر ہفتے ان کے لیکچر، جب میں تدبر قرآن ویکینڈ پہ میری کلاس ہوتی ہے قرآن مجید کی تفسیر کی، تو میں ان کو ضرور سنتی ہوں. اور اب تو ویک ڈیز میں بھی ہو رہی، تو الحمدللہ اللہ نے موقع دیا. تو ماشاءاللہ یہ اتنی اچھی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، عربی میں ہوتی ہے obviously، اتنی اچھی تفسیر کرتے ہیں کہ بالکل نئے طریقے سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اب ایک شخص جو اتنا بڑا عالم ہو، کسی معمولی شخص کو کوئی مسجد قباء کا امام نہیں لگایا جاتا. اس کا علم، اس کا تجربہ، اس کے کریڈینشلز کیسے ہوں گے؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں. کوئی کتنا بھی نیک ہو، کوئی کسی بھی درجے پہ پہنچا ہوا ہو، کوئی کسی بھی مقام پہ ہو، یاد نہیں رہتا. اور خاص طور پہ جب تکلیف پریشانی آتی ہے تو بھول جاتے ہیں کہ اس وقت ہم درود بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ ایک بالکل عام شخص جس کے پاس بہت نالج نہ ہو، لیکن اس نے ایک چیز پکڑی بھی ہو علم کی اور اس پر عمل کرنے والا ہو سکتا ہے وہ نرس خود بہت پڑھتی ہو. تو جو شخص خود کوئی چیز کرتا ہے، جب وہ کچھ کہتا ہے تو اس کے کہنے کا اثر بھی اور ہوتا ہے، اور پھر دوسرے پہ جو اثر ہوتا ہے اور دوسرا جب وہ کام کرتا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ نیک عمل کی برکتیں بہت ہوتی. وہ خاتون نے کا کہنا اور شیخ کا پڑھنا اور یہ سب چینج ہونا، اور انہوں نے واقعہ بیان کیا اور قسم کھا کے بتایا کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں درود شریف کی کثرت کر دینی چاہیے. اور خاص طور پر جمعے کے دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن یعنی جمعے کی رات سے ہی شروع ہو جائے. جمعرات کا دن جب اینڈ ہوتا ہے اور مغرب ہو جاتی ہے تو جمعہ شروع ہو جاتا ہے. عربی زبان میں رات پہلے آتی ہے کیونکہ لونر کیلنڈر استعمال کرتے ہیں نا، چاند کا رات والا. تو وہ چاند کے نظر آنے سے شروع ہو جاتا ہے نا کیلنڈر. یعنی جس وقت چاند نظر آئے مہینہ شروع ہو گیا، رمضان شروع ہو گیا، آپ روزے سے پہلے ہی تراویح شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو دوسرا کیلنڈر ہے ہمارا شمسی کیلنڈر، چونکہ ہم سورج کے ساتھ وہ سب کرتے ہیں تو وہ ہمارا دن سے کیلنڈر شروع ہوتا ہے، ان کا رات سے شروع ہوتا ہے. تو جتنا بھی عربی میں رات کا ذکر پہلے آتا ہے. تو جب رات ہو جائے یعنی کہ جمعرات ختم ہو اور جمعے کی رات شروع ہو جائے تو درود کی کثرت شروع کر دیا کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی ہمیں پڑھنا چاہیے، نماز میں پڑھنا چاہیے، دعا سے پہلے پڑھنا چاہیے، کسی مجلس میں بیٹھے ہو تو پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں، یعنی کوئی سوشل گیدرنگ بھی ہے لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی. اللہ چاہے تو اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو اس پہ انہیں پکڑ سکتا ہے، چاہے تو انہیں بخش بھی دے. اسی طرح جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور وہاں وہ اللہ کا ذکر نہ کریں اور درود نہ پڑھیں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی. یعنی آپ لوگوں سے شرمائے نہیں کریں، آپ جہاں بھی ہوں بات کریں، لوگوں کے جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں حصہ لیں اور بیچ کے گیپس میں درود بھی پڑھ لیا کریں. اسی طرح اذان کے بعد درود پڑھیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت درود پڑھیں،
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अब्वाब रहमतिका, और फिर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। फिर सफ़ा मरवा की सही करने के नसीब हो, आप जिस वक्त तवाफ कर रहे हो उसमें भी, और ख़ास तौर पर जुमे की रात और जुमे के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर इसकी ताकीद की। फिर जब नमाज जनाजा होता है तो उसकी दूसरी तकबीर जब होती है उसके बाद भी दुरूद पढ़ा जाता है। कुनूत नाज़िला में फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखते वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना चाहिए, और हर वक्त चलते फिरते, खाना पकाते, उठते बैठते, लेटते, रात को सोते वक्त आप दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाएं, रहमतें आ रही हैं आपकी और आप नींद की आगोश में चले जाएं। कुछ लोगों को इंसोम्निया होता है, तो उसका एक बड़ा अच्छा ये तरीका है कि आप दुरूद पढ़ना शुरू कर दें, तस्बीह करना शुरू कर दें। और इसी तरह एक नुस्खा किसी ने बताया था कि सूरत कहफ में आता है ना कि जब वो कहफ में जो लेटे हुए थे वो सो गए थे, वतहसबुहुम अयक़ाज़न वहुम रुक़ूद, ये अगर आप पढ़ना शुरू करें तो नींद आ जाती है। कुछ लोगों को नींद ना आने का प्रॉब्लम होता है ना, वैसे नींद आ रही है, जो ही लेटेंगे नींद गायब। तो दुरूद शरीफ लंबे से लंबा भी आप पढ़ सकते हैं जिसको दुरूद इब्राहिमी कहते हैं, और छोटे से छोटा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मदिन। और आल का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी आल औलाद ने, आपकी अज़वाज, आपकी ज़ुर्रियत, उन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीन के लिए बहुत सी कुर्बानियां की, तो उनका भी हक बनता है कि उनको भी साथ दुआओं में शरीक रखा जाए। और फिर आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भी भेजना चाहिए, और ये हम खासतौर पर जब अत्तहियात पढ़ते हैं तो उसमें सलाम आता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। और जब हम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम कहते हैं ना, सल्लिम, तो ये सलाम होता है। तो ये वाला दुरूद जब आप पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद, तो ये बहुत जामे से अल्फाज हैं और इसमें दुरूद और सलाम सभी कुछ आ जाता है। फरिश्ते हमारा सलाम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देते हैं। तो बहरहाल करने का काम यह है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ना चाहिए, खुसूसन जुमे के दिन, और फिर दुआएं मांगने से पहले, और फिर गम, दुख, डिप्रेशन, परेशानी, इन चीजों से बचने के लिए, बच्चों की हिदायत और इस्लाह के लिए, और अल्लाह ताला की फौरी रहमत हासिल करने के लिए आजान सुनने के बाद। और फिर यह है कि जो दुरूद आपने खुद पढ़ा और हमें सिखाया उसको प्रेफरेंस दें, उसको फजीलत दें। बाज लोग वो दुरूद नहीं पढ़ते, अपने खुद से बनाए हुए जो हैं उनके पीछे लग जाते हैं और उनकी खुद ही फजीलत बना लेते हैं। तो हम पर कोई वही तो नहीं आती ना कि हमें पता चले कि क्या ज्यादा बेहतर है। तो वही के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दुरूद बताए हैं उनकी पाबंदी जरूरी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।